بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ شریک ہیں. ہمارا موضوع بہت اہم ہے آج کے دن کی مناسبت سے، عورت کا مقام و مرتبہ اور اس کے حقوق اور فرائض. ناظرین مکرم، دور جدید میں یہ علمی مباحث میں نمایاں ترین بحث ہے اور اس کے پیچھے کئی اخلاقی، آئینی، قانونی، سماجی، معاشرتی پہلو داخل ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ بہت سارے اس میں سیاسی عزائم بھی اس بحث میں کار فرما ہو گئے ہوئے ہیں. تمام مذاہب عالم میں ہمیشہ
ازل سے ہی عورت کو بہت اعلیٰ مرتبہ دیا گیا، خصوصاً اسلام میں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس ہستی کو اسوہ کاملہ قرار دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ارد گرد جو خواتین تھیں محترم اور مقدس خواتین، مختلف رشتوں میں، مختلف حیثیتوں میں، ان کے ساتھ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن سلوک کیسا تھا، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کا مجموعہ موجود ہے، صحابہ کے معمولات، ائمہ اہل بیت اطہار کے معمولات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عورت کو جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اب یہاں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی ممالک کے کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں اگر عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں کسی بھی سبب سے جو اسلام نے اسے تفویض کر رکھے ہیں، تو اس کا قصور اسلام کا قصور نہیں ہے، وہ مقامی رسموں اور رواجوں کے تحت ایسے مسائل ہوئے ہیں۔ بر صغیر میں خاص طور پر اس کی وجوہات آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہاں ذات پات کا نظام تھا اور عورت کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا تھا۔ خود مغرب کی حالت، وہاں تو عورتوں کے حقوق کا احساس اور عورتوں کو ووٹ دینے کا حق پتہ نہیں کب ملا ہے، اور اس سے صدیوں پہلے ہمارے ہاں کیا صورتحال تھی۔ تاریخ اسلام میں سینکڑوں ایسی خواتین کے محترم نام ملتے ہیں جو اتنی با اختیار تھیں کہ انہوں نے مساجد قائم کیں، انہوں نے بہت اہم دینی مدرسے قائم کیے، عظیم ترین علماء کو ہائر کیا، سرائے قائم کیں، کنویں کھدوائے، ایسے ایسے اوقاف قائم کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اور تمدن نے بالکل اسلامی اصول کے مطابق ہی انہیں وہ تمام مواقع فراہم کیے ہوئے تھے کہ وہ سماج میں ایک بھرپور کردار ادا کریں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین نے زندگی کے جن جن شعبوں میں بہت بھاری اور بہت اہم ذمہ داریاں انجام دیں اور سرگرمی سے حصہ لیا، اس کی تفصیل ہمارے علماء آپ کو بیان کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو اچھی طرح سے خلوص سے جانا، سمجھنا اور سیکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کھلے دل سے رائے دینی چاہیے۔ بہت یک طرفہ کسی پروپیگنڈے کے تحت اس پر رائے دینا مناسب نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اسلام میں مفسرہ اور محدثہ خواتین کی کثیر تعداد ہے جو باقاعدہ درس دیا کرتی تھی۔ تو یہ جو خواتین کا علم حاصل کرنا ہے اور ان کا تدریس کرنا ہے، ہماری صدیوں کی روشن روایت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اہل تصوف کے ہاں کیسی کیسی صوفی خواتین ہیں جنہیں بہت ہی محبت، عزت اور حرمت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل تصوف میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بطور خاص خواتین کے حقوق اور فرائض پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بہت ہی عزت اور حرمت سے نوازا ہے۔ یہ ساری وہ عزت اور حرمت ہے جو اسلام نے انہیں دی ہے، یہ سارا وہ پروٹوکول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے وہ زمانہ، وہ دور، وہ جاہلیت کا عہد جہاں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا خواتین کو، پورے خطہ عرب میں نہیں، بہت سارے مقامات پر، تو وہاں عورت کو کس رفعت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت نے اپنے رشتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، وفود میں آنے والی خواتین کے ساتھ کیا حسن سلوک فرمایا ہے، یہ رہتی دنیا تک مثال رہے گا، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری شریعت میں واضح طور پر عورتوں کے حقوق بھی متعین ہیں اور فرائض بھی متعین ہیں، جس پر ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے، اور بہت اہم اور دلچسپ باتیں ہوں گی۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کچھ ایڈ کیجئے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین گرامی، یہ بات بھی اپنی جگہ سچ ہے اور ایک کڑوا سچ ہے کہ انسانی تاریخ میں مختلف معاشروں میں وہ بہت بنیادی انسانی حقوق جو مردوں کو شروع ہی سے حاصل تھے، خواتین کو اس تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی۔ ابھی مغربی معاشروں کا بھی ذکر ہوا۔ امریکہ میں مثال کے طور پر 19ویں صدی تک خواتین کو میڈیکل اور لیگل شعبوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ الزبتھ بلیکویل جو پہلی امریکی ڈاکٹر خاتون تھی، انہیں 1849 میں پہلی بار میڈیکل رجسٹریشن دی گئی کہ وہ اپنے شعبے میں اپنے پروفیشن کا آغاز کر سکیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ یورپ کی مثال لیں تو فرانس جیسا ترقی یافتہ ملک، ترقی یافتہ معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں 1944 تک خواتین ووٹ نہیں ڈال سکتی تھیں۔ کیمبرج یونیورسٹی 1948 سے پہلے تک خواتین کو ڈگری نہیں دیتی تھی، 1948 سے اس کا آغاز ہوا
اور اس کی بھی اپنی الگ تاریخ ہے کہ اس سے پہلے ان کو لیکچرز بھی اٹینڈ کرنے کی اجازت مشکل سے ملتی تھی. پھر ہمارے معاشروں کی طرف، مشرق کی طرف آ جائیں، 2018 تک ہم جانتے ہیں سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی. افغانستان میں آج بھی خواتین جو ہیں وہ بنیادی تعلیم کے حق سے بھی محروم ہیں. تو یہ سارے بہت اذیتناک پہلو بھی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو، اپنی مشرقی تاریخ کو دیکھیں تو بہت سی روشن اور تابناک مثالیں بھی ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. مثال کے طور پر عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خدیجہ کا جو کردار ہے، آپ تجارت کے شعبے سے بھی وابستہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین زوجہ تھیں. آپ نے جس طرح سے عہد نبی کے ابتدائی سالوں میں رسول پاک کا ساتھ دیا، آپ نے جس طرح مسلمانوں کے لیے سہارا بنی، وومن امپاورمنٹ کی بہت بہترین مثال ہے. ہمارے ملک کی تاریخ کو دیکھ لیجئے. قائد اعظم محمد علی جناح جہاں ایک طرف وہ ایک پوری پاکستان بنانے کی موومنٹ کو میر کارواں بن کر لیڈ کر رہے تھے، تو ان کے شانہ بشانہ ہمیں فاطمہ جناح بھی دکھائی دیتی ہیں. اور اسلامی ممالک کی تاریخ میں جو پہلی مسلمان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے ملک سے ہوئیں، بے نظیر بھٹو. تو یہ بہت انسپائرنگ مثالیں ہیں. تو آج کے دن جبکہ انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، ہم خواتین کی اس ساری جد و جہد کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے جو انہوں نے معاشرے میں وہ مقام حاصل کرنے کے لیے کی ہے صدیوں تک، جو ہمیں آج دکھائی دیتا ہے. اور ہم ان کی کامیابیوں کو بھی سیلیبریٹ کریں گے اور اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بہت شکریہ. مہمانوں کا تعارف کرواؤں. ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت محترم دوست جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. آپ کی تشریف آوری کا خصوصی شکریہ. محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ، آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آمنہ ندیم قاضی صاحب، بہت کرم، آپ نے نوازش فرمائی. ڈاکٹر جویریہ محمود تشریف رکھتی ہیں، بہت مدت کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، ماہر غذائیات ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے نامور ثناخوان الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھی کچن میں شیف منیرہ کرن صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی منیرہ، آج کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا کیا ارادے رکھتے ہیں؟ اچھے ارادے؟ جی آج کافی اچھے ارادے ہیں، اور سب سے پہلے میں جتنی بھی ہماری معاشرے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ان کی کامیابی کے اوپر، اور سلوٹ کروں گی ان تمام خواتین کو جو آج کے دور میں سب کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اور آج کی جو ریسیپیز ہیں اب اس کی طرف آتی ہوں. آج میں بنا رہی ہوں چکن چپلی کباب برگر، اور ساتھ میں برگر مطلب کباب بھی ہوم میڈ ہیں، اور ساتھ میں اس کے جو بنز ہیں اس میں لگا کے بناؤں گی. اور ساتھ میں ٹرائی کریں گے ہم سبروسو کے بھی چپلی کباب، وہ بھی بنائیں گے چیز کے ساتھ. ساتھ میں سیلڈ اس کے ہوگا، ساتھ میں اس کے جو ہوگا ایپیٹائزر وہ ہوگا وائٹ پاستا، بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے. تو آج اس کی جو ہے ویریشن پاستا میں کروں گی وائٹ ساس کے ساتھ، وہ کیسے بناتے ہیں. اور آج بڑوں کو زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ بڑوں کو کھانے میں ہر چیز پسند ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز بناؤں جو ٹیبل پہ جب سب افطار میں بیٹھے تو بڑے بوڑھے اور سب اس کو ایزیلی کھا لیں. تو ساتھ میں جو بنے گا مین کورس میں وہ چکن اچاری ہانڈی ہوگا. اچاری ہانڈی کے لیے جو مسالے ہوں گے زیرہ، ساتھ میں سونف اور میتھرے، اس کو کیسے بھون کے اس کو میں نے مسالہ پیس کے وہ اس کو ساتھ میں وہ بنائیں گے. اور جو ڈرنک ہے وہ ہے بنانا اینڈ اسٹرابری شیک. آج ڈرنک میں بنانا اسٹرابری شیک. ماشاءاللہ، ہم بار بار آپ سے پوچھیں گے. جی بالکل، اپنے ایمان اور آپ کو بلکہ پوچھیں گے، آپ کو خوشبوئیں وہاں تک آئیں گی بار بار. بہت شکریہ. ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عورت کے مرتبہ و مقام کے بارے میں، اور اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے عورتوں کی، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں. جناب مفتی صاحب، بحیثیت انسان اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، میں اس معاشرے کا فرد ہوں جہاں ہماری مملکت، ہمارے پاک وطن پاکستان میں خواتین کو ماں، بہن اور بیٹی کی جہت سے لازوال اور بہت عمدہ تقدس اور عزت پیش کی جاتی ہے. وہیں چیدہ عورتوں کے حوالے سے اذیتناک سلوک کی دل خراش خبریں سننے کو بھی ملتی ہیں.
اس سب تناظر میں آپ کا یہ عنوان میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے جی، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اسلام نے انسان ہونے کی جہت سے مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج جس طرح مرد کے سر پر ہے اسی طرح عورت کی سر پر بھی۔ سبحان اللہ۔ دونوں انسان ہونے میں اشرف المخلوقات ہیں، واہ، اکرم المخلوقات ہیں، دونوں کو شرافت، تقدس، عزت اور وقار حاصل ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مرد کی مردانگی اس کے لیے فخر کا باعث نہیں اور عورت کی نسوانیت اس کے لیے باعث شرم نہیں۔ بہت خوب۔ دونوں انسان ہونے کی جہت سے برابر ہیں اور یہ ہمیں ہمارے دین اسلام نے بتایا ہے۔ بے شک۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ ایسے اسپیشل حقوق اس سوسائٹی میں ظاہر کیے جس سوسائٹی میں عورت کو زندگی کا حق نہیں، رائے کا حق نہیں، رشتہ کیا جاتا تو اس سے پوچھا نہ جاتا، اللہ اللہ۔ وراثت نام کی شے عورت کو نہ دی جاتی، اور جوئے میں عورت کو داؤ پر لگا دیا جاتا، اللہ اکبر۔ اور عورت کو گھروں میں ایک قیدی کی حیثیت سے رکھا جاتا۔ عرب کے اس معاشرے میں نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کی روشنی بلند فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عربوں کے اندر عورت کے تقدس کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے چند ایک خاص حقوق جو اسلام نے دیے۔ جی، پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو زندگی کے ساتھ ساتھ رشتوں کے عمدہ ترین ڈوروں میں لا کر اسلام نے عزت سے نوازا۔ ماں کی حیثیت سے عزت دی، بیٹی کی حیثیت سے دی، بہن کی حیثیت سے دی۔ پھر عورت کو معاشی اعتبار سے جی، دو طرح کے حقوق دیے۔ نمبر 1، اسے باپ کی وراثت کا حقدار قرار دیا، واہ، جو کہ عرب معاشرے کے اندر متصور ہی نہ تھا۔ کمال ہے۔ نمبر 2، اگر وہ بیوی ہے تو اس کے نان نفقہ سکنا یعنی اس کی رہائش اور اس کے دیگر اخراجات جو کھانے پینے اور لباس سے ریلیٹڈ ہیں، اس سب کی ذمہ داری مرد پر رکھی۔ جو بھی ایک زندگی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ مرد کے سر پر رکھی کہ یہ عورت کے حق ہیں۔ واہ، یوں ہی خاص اسلام کی طرف سے یہ اجازت دی گئی کہ کسی بھی عورت کو اس کی عزت اور عصمت کے حوالے سے مکمل محافظت حاصل ہے۔ واہ واہ، ایون کہ نکاح جیسا رشتہ بھی کرنا ہو تو اسلام نے کہا کہ عورت کی اجازت ضروری ہے۔ سبحان اس اللہ۔ کی اجازت کے بغیر کوئی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے امپورٹنٹ حقوق تھے جس کے بغیر ایک آزاد اور خوشحال زندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، اور اسلام نے علم کے حصول میں مرد اور عورت کو برابر قرار دیا۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بے شک۔ کہ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اسلام کی پوری ایک تاریخ ہے جس کا آپ نے بھی اجمالاً ذکر کیا کہ ہماری مسلمان خواتین نے کس طرح علمی میدان میں قابل قدر خدمات انجام دیں، بلکہ دین کا نصف حصہ اگر ہم کہیں تو خواتین کے ذریعے سے آگے آنے والی نسل تک پہنچا ہے۔ کوئی دوسری رائے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر مجھے 1-2 منٹ کی اجازت نہیں، ہو، آپ فرمائیے۔ بالکل۔ میں تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاید اس سے بہتر مثال میں نہ دے سکوں عورت کو اس کے حق دینے کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں خاتون تھی جن کا نام تھا بریرہ جی، رضی اللہ عنہا۔ رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلے ایک یہودی کی کنیز تھیں، پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اچھا، ان کے شوہر تھے مغیث، جی، جو کہ غلام تھے۔ اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ ایک کنیز جب آزاد ہو تو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سابق شوہر کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم رکھے یا اسے ختم کر دے۔ اچھا،
اب حضرت بریرہ کے پاس یہ اختیار آ گیا. جی اب آگے سنیے کہ واقعہ کیسا عظیم الشان پیش آیا. حضرت بریرہ کے پاس جب یہ اختیار آیا تو انہوں نے مغیث کے ساتھ رہنا قبول نہ کیا, الگ ہو گئیں, اچھا, جو کہ ان کے پاس اختیار تھا. لیکن حضرت مغیث اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے. جی وہ گلی کوچوں میں پروانہ وار آوازیں لگاتے ہیں کوئی جو مجھے مغیث سے ملوا دے, کمال ہے. لوگوں سے سفارشیں کرواتے. لیکن جناب بریرہ نہ مانی تو کسی نے کہہ دیا کہ مغیث آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے کیوں نہیں درخواست کر لیتے؟ جی حضور انہیں فرما دیں گے, آپ کا کام بن جائے گا. جی. جناب مغیث حضور کی خدمت میں آ کر اپنا درد دل رکھتے ہیں اور سفارش کی درخواست کرتے. حضور نے حضرت بریرہ کو بلوایا. اچھا. اور فرمایا کہ اے بریرہ, مغیث آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, لو رجعتیہ, آپ ان کے پاس رجوع کیوں نہیں کر لیتی اور چلی کیوں نہیں جاتی, انہی کے ساتھ نکاح کا رشتہ استوار کر لیں. تو حضرت بریرہ نے کہا اے رسول خدا, یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیا بات ہے. اگر آپ کا حکم ہے, سبحان اللہ, آپ کے حکم کے آگے قبول ہے, تو تأمل کی گنجائش نہیں, پھر تو قبول ہی قبول ہے. اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی. جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں, مشورہ ہے. سبحان اللہ. انہوں نے وہاں جانا قبول نہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس شریعت میں قانون ساز بے شک حیثیت رکھتے ہیں, آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ خدا کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے. لیکن ایک مرتبہ بھی اس کے بعد ایک مدت دراز حضرت بریرہ وہاں رہیں, رسول اللہ نے کبھی اس بات پر انہیں تان نہیں کیا. سبحان اللہ. سبحان. ایک موقع پر بھی اعتراض نہ کیا کہ آپ نے فلاں موقع پر میرا حکم نہیں مانا تھا. یہ ہے وہ حق جو دین اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ ایک کنیز خاتون کو بھی جو حق دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ اپنی رائے پیش کرنے کی حیثیت رکھتی تھی, اور اللہ کے رسول بھی خوشی خوشی ان کی رائے قبول فرماتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج سوسائٹی میں ضرورت یہ ہے کہ بلا ڈاکٹر صاحب, جی, عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ عملی طور پر پیش کیے جائیں. جی. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے. آج نالج بہت زیادہ ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہا. ایسا ہی ہے. پریکٹیکلی طور پر ہم لوگ بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اللہ رسول کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا, ورنہ یہ سارے حقوق چونکہ ریلیٹڈ ہیں اللہ کے حکم سے, تو اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک حق کا سوال بھی ہوگا اور اس پہ جزا سزا بھی ہوگا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر طاہرہ, آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ ابھی اس گفتگو میں بھی ذکر ہوا کہ قبل اسلام کا جو عرب معاشرہ تھا اس میں خواتین کی حقوق کی کیا صورتحال تھی. جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو دو تین چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. ایک تو وہاں پر خواتین کا زندہ درگور ہو جانا پیدائش کے وقت ہی, اور دوسرا یہ کہ انہیں وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. یہ تمام یقیناً تاریخی حقیقتیں ہوں گی, لیکن کیا عرب سماج میں, قبل از اسلام عرب سماج میں ہمیں خواتین کی موجودگی کے اور حوالے بھی ملتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ. بالکل آپ نے بجا فرمایا. زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز زیادہ رائج ہے وہ یہی تاثر ہے, اور یہ تاثر بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ میجورٹی میں تھا کہ وہاں پہ لڑکیوں کو باعث آر بھی سمجھا جاتا تھا ان کی پیدائش کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. پھر مرد جو ہے بہت ساری شادیاں کر سکتا تھا, اور شادیوں کے اندر بھی یہ سلسلہ تھا کہ اگر باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر وہ بڑے بیٹے کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ جو بیویاں ہیں باپ کی جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ اس کے پاس آ جاتی تھیں. یعنی عورت کا جو کہہ لیں کہ بنیادی طور پہ جو ایک منصب یا اس کا جو سٹیٹس تھا نا, وہ ایک کموڈٹی تھی. یعنی سر باقی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں تو عورتیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں. تو اسلام نے اس کو یہ شرف انسانیت سے, جس طرح بھی ذکر ہوا, اس سے ہمکنار کیا کہ مرد اور عورت دونوں شرف انسانیت میں برابر ہیں. درست. وہ کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے جو اٹھا کے کسی کے نام لگائی جائے گی. صحیح. اچھا, اب ہم جب دیکھتے ہیں وہاں کے معاشرے کی طرف, جاہلیت میں, دور جاہلیت میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں دو طبقے نظر آتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ تھا جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی پسا ہوا تھا اور ان خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور دوسری طرف ہمیں وہ طبقہ بھی نظر آتا ہے, وہ خواتین نظر آتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ
قریش کہہ لیں یا جو پورا عرب معاشرہ تھا ان میں جو قبائلی سسٹم تھا تو قبائل کی وہ سردار جو گھرانے تھے اشرافیہ، جی اشراف النساء تھیں، یعنی ان گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، یا وہ کاروباری بیک گراؤنڈ کی خواتین تھیں، یا پھر ان کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مالدار خواتین تھیں، ٹھیک ہے، جو اس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھنے والی خواتین تھیں وہ اس وقت بھی اسٹرانگ تھیں. بہت خوب. اور جو بدو خواتین تھیں زیادہ تر وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں، جس طرح آج ہمارے بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ عورت جو ہے گاؤں میں بھی اگر بیٹھی ہے تو وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہے، پانی اتنا گھڑے اٹھا کے سر پہ لے کر آتی. بہرحال وہ خواتین جو بدو خواتین تھیں وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں. اس کی ایک مثال آپ کو ضرور پتہ ہوگی کہ آپ دیکھیے کہ ایک جو پیشہ وہ اختیار کرتی تھیں وہ رضاعت کا تھا. جی کہ جب ان کے ہاں اپنا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ حضر یعنی شہروں کی طرف رخ کرتی تھیں، اور وہاں پہ اگر کوئی بچہ موجود ہوتا تھا تو وہ اس کو لے کر پالتی تھی، اس کے مقابلے میں ان کو اجرت ملتی تھی. بالکل. آپ دیکھیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پرورش جو ان کی رضائی والدہ تھیں حلیمہ سعدیہ انہوں نے کی تھی. تو یہ کلچر تھا وہاں کا کہ وہاں پہ یہ خواتین یہ کام بھی کیا کرتی تھیں. اب بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ان کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے خود پیغام نکاح بھیجا، ایسا ہی ہے، اور وہ بہت تجارت کے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام پر تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. عمر بن کلثوم ایک جاہلی دور کا شاعر گزرا ہے جی، اور وہ جو شاعر ہے وہ بڑا خوددار قسم کا، کیونکہ عربوں میں خودداری بہت مشہور ہے، ایفائے عہد اور خودداری دور جاہلیت میں بھی. تو وہ جو تھے نا وہاں پہ وہ اس وقت جو ہیرا کا ملک الشام جو ہے ان کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے سے انکار کرے یا اس کو آر سمجھے. اچھا. یعنی ماں کا سٹیٹس میری ماں ہے نا تو اس کا سٹیٹس بہت ہائی ہے، کیا ایسی کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا عمر بن کلثوم جو ہے نا وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ بڑا خوددار ہے، اس کی ماں کبھی تمہاری ماں کی خدمت نہیں کرے گی. اچھا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے. اس نے اس کو اپنے محل میں دعوت دی اور کہتے ہیں کہ 2 الگ الگ کمروں کے اندر جو ہے وہ دونوں کی خواتین کا الگ سے سجایا گیا اور مردوں کے لیے الگ سے. تو وہ جو خواتین جہاں بیٹھی تھیں وہاں پہ صرف ماں نے یعنی بادشاہ کی ماں نے اس شاعر کی ماں کو صرف اتنا کہا کہ یہ پلیٹ مجھے پکڑانا، ناولینی حاضرت طبق. تو وہ اس نے ادھر ہی ایک بڑا زور سے ایک نعرہ لگایا کہ واہ صفا، کہ ہماری تو ضلالت ہو گئی کہ اس نے مجھے کام کرنے کا کہہ دیا. اور وہ آواز اس کے بیٹے تک پہنچی اور بیٹے نے اسی وقت اس بادشاہ کے جو تلوار لٹک رہی تھی وہ اس سے اس کا سر کہتے ہیں قلم کر دیا. ماں کو لے کے بھاگا، واپس پہنچا اور اس نے ایک تاریخی شعر کہا الا لا یجہلن احد علیہ فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ کوئی اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ ہم پہ نہ کرے کہ ہم ان جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر مظاہرہ کریں گے. کنکلوڈ کرتی ہوں بات کو، یعنی خواتین وہاں پہ بھی طبقاتی سسٹم خواتین میں بھی موجود تھا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام بھیجا اس میں وہ طبقاتی نظام عورتوں کے حوالے سے ختم کر دیا کہ عورت خواہ وہ کم مال والی ہے، ایک غریب کے گھر میں ہے یا ایک مال والے کے گھر میں ہے، ان کا حصہ مساوی ہے. جس طرح کہ ارشاد فرمائے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی ذکر و انثی کا جو پیدائش ہے، جو جنس کا تفاوت ہے یا پھر شعوب یا قبائل بنائے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم تعارف کے لیے، اور معیار تمہاری فضیلت کا تقوی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے. بہت خوب، بہت شکریہ. ڈاکٹر آمنہ، کیا یہ سچ ہے کہ دور جدید میں خواتین زیادہ طبی مسائل کا اور صحت کے مسائل کا شکار ہو رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے، اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کہاں کمپرومائز ہو رہا ہے؟ سر، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور سوال کا آج جواب دینا، کیونکہ یہ گفتگو جس طرح شروع ہوئی ہے مجھے لگتا ہے میں اگر آج نہ دے سکی تو میں شاید دوبارہ کبھی نہیں دے سکوں گی. تو بار بار یہ جب پوچھا جاتا ہے نا کہ عورت چاہتی کیا ہے، عورت یہ چاہتی ہے، عورت چاہتی ہے کہ اس کو وہ مرتبہ اور مقام ملے جو اسے اسلام نے دیا ہے لیکن مسلمان نہیں دے رہے. ہمیں وہ وقت چاہیے جو ہمیں اللہ نے دیے لیکن اللہ کے بندے نہیں دے رہے. تو شاید اس سے اچھا جواب جس طرح سے آج اس گفتگو کا ماشاءاللہ آغاز ہوا ہے میں کبھی دوبارہ نہیں دے سکوں گی. بہت خوب. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جی عورتیں جو ہیں کیا ان کی صحت کمپرومائز ہو رہی ہے یا کوئی آج کل کے دور میں ایسا کچھ ہے؟ تو ایسا کیونکہ ہم ایک پری پرسیوڈ
نوشن کے حساب سے چل رہے ہیں کہ عورت شاید کوئی کمزور ہستی ہے یا کوئی فزیکلی کمزور ہے. تو میں میڈیکلی تو آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جسمانی طور پہ. ایک چیز ہوتی ہے اسٹرینتھ یعنی طاقت جو مرد کو دی گئی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے انڈیورنس جو عورت کو دی گئی ہے. جو فیمیل سیلز ہیں ریسرچ کے لیے, میڈیکل کے لیے, ہم ان سیلز کو اس لیے بار بار زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ جس طرح وہ چیزوں کو سہ سکتے ہیں وہ جو XY کروموسوم والا سیل ہے وہ اس طرح سے شاید نہیں سہ سکتا. تو عورت بالکل اس طرح سے نازک نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ فزیکل ابیلٹیز فرق ہیں. دے آر ناٹ فزیکلی ویک, وہ کسی اور طرح سے فزیکلی ایبل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو بیسیکلی افزائش نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو جن سے جو کام لینا تھا اسے وہ طاقت دی گئی. تو بیماریوں کا جو تصور ہے اس میں عورت کی انڈیورنس مردوں سے زیادہ ہے. اب چاہے وہ دور جدید کی عورت رہی ہو, چاہے وہ پرانے زمانے کی عورت رہی ہو. تو یہ ہاں البتہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ جیسے ذمہ داریاں انکریز ہو گئی ہیں تو اس ذمہ داری کی وجہ سے نہیں لیکن اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے شاید کوئی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں. ورکنگ وومن اور ہاؤس وائف کا جو اس میں فرق ہے یا موازنہ کیا جاتا ہے, اس میں جو عورت باہر نکلی اور اس نے کام شروع کیا, کیا وہ پہلے ورکنگ وومن نہیں تھی؟ مطلب جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, صبح سب سے پہلے وہ اٹھتی ہے, دور قدیم کی جیسے ہم کہتے ہیں یا گاؤں کی جو دیہی علاقے کی عورتیں, دودھ دھوتی ہے, بچوں کو تیار کرتی ہے, اس کے بعد بچے جب چلے جاتے ہیں تو جاؤ جی کنویں سے پانی لے آؤ اور واپسی پہ سبزی چن لاؤ اور واپس آ کے سب کچھ پکاؤ اور رات گئے تک, بلکہ رات کو بھی نہیں سوتی, رات کو پھر بچے جگائے رہتے ہیں. تو عورت تو ہمیشہ سے ہی 24 گھنٹے کام کرے اور عورت کام کرنے سے نہیں تھکتی ہے. فزیکلی انڈیورنس عورت کی زیادہ ہوتی ہے. اور بلکہ جب عورتوں نے کام کرنا شروع کیا اور اب جب وہ آفیسز میں کام کرنا شروع ہوا تو ان کو ملی فائنینشیل امپاورمنٹ. جب ان کو پیسہ ملنا شروع ہوا تو انہوں نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھا, ان کا ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر زیادہ ہو گیا. اور فرض کریں اگر کوئی اس میں سے بیمار ہو بھی جاتا ہے اگر اس وجہ سے, تو یہ عورت کا ہی صرف کام, وہ گھریلو کیونکہ وہ دونوں جگہ کام کر رہی ہوتی ہے. ایک کہانی سنتے ہوتے تھے کہ چڑیا لائی دال کا دانہ اور کوا لایا چاول کا دانہ اور دونوں نے مل کے کھچڑی پکائی. چڑیا اگر دال کا دانہ لے آتی ہے اور کوا اس کے ساتھ مل کے کھچڑی پکا لیتا ہے تو اس کی تھکن سمٹ جائے گی, مسئلہ چلتا رہے گا. بہت خوب. ڈاکٹر جویریہ, یہ بتائیے کہ خواتین کی غذائی ضروریات جو ہیں وہ مردوں سے کسی حد تک مختلف ہیں عمر کے مختلف حصوں میں؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں خواتین کے عالمی دن پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین نیشنلی انٹرنیشنلی ورکنگ لیڈیز ہاؤس وائفز, آئی ریئلی سیلوٹ ٹو ایوری سیکنڈ وومن ان اوور سوسائٹی. اور اسپیسیفکلی نہ صرف وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اچھی طرح انجام دیتی ہیں بلکہ باہر بھی خوش اسلوبی سے, بہت خوبصورتی سے اور بہت سے شعبوں میں, بہت سی جگہوں پہ, بینکس میں, میڈیا میں, ایز اے ڈاکٹرز اور بہت سی جگہوں میں بڑی خوبصورتی سے وہ اپنا جو رول جو خدمات سر انجام دے رہی ہے. ان کو آج یہ دن ہے کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اور عورت کی عظمت ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے اور بہت خوبصورت ہے. اور آئی بلیو کہ خواتین کو رسپیکٹ دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بہت خوبصورت ہوتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں بیک آن یور کویسچن کہ آپ نے پوچھا کہ خواتین کی غذائی ضروریت کے حوالے سے. جی, ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو اسپیسیفکلی خاتون خانہ ہے, جی جی, وہ اپنے ہسبینڈ کا, اس کے ماں باپ کا, اپنے ماں باپ کا, بچوں کا دن رات ایک کر کے جاگ کے اپنی ہیلتھ کو اگنور کر کے سب کا خیال رکھتی ہے پر اپنا نہیں رکھتی. نمبر 1 یہ کہ ایک خاتون گھر میں پرائم منسٹر کی حیثیت سے چلتی ہے. اگر وہ اٹھ جاتی ہے تو کچھ کام ہو جاتے ہیں, اگر وہ نہیں اٹھتی تو سب ایسے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, سب ایسے ہی رہتے. تو خاتون جو ایک خاتون خانہ ہے اسپیسیفکلی, چاہے وہ ورکنگ پروفیشنل ہے یا پھر وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے, سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ نہیں کرنا. آپ منتھلی یا آفٹر 2 months اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں, اپنی لپڈ پروفائل چیک کروائیں, بلڈ شوگر لیول مطلب گلوکوز ٹیسٹ, اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ کسی قسم کا, CBC, یہ وہ جو بھی مین آپ کے میجر ٹیسٹ ہیں, اپنا لیور فنکشن ٹیسٹ ہے وہ کروائیں. اچھا, ٹیسٹ ضرور کروائیں, یہ نہیں کہ اچانک سے آپ کہیں کہ میرے دل میں مسئلہ ہے یا میرا بغیر کسی مسئلے کے نہیں کرواتے. ہماری خواتین اکثر اوقات گھر کے اتنے کام کر لیتی ہیں کہ ایک دم سے ایمرجنسی میں پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا ہوا ہے.
بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا, شوگر لیول بہت ہائی ہو گئی, کیا ہوا, وہ پیچھے سے کب سے چلا آ رہا ہوتا ہے جو اس کو نہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے, کیونکہ ہمارے آدمی بہت رسپانسبل ہیں, بہت اچھے ہیں باپ کی فارم میں, پر ان کو بھی کم از کم بتانا پڑتا ہے, الہام نہیں ہوتا, ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے تو چیک کروانے جا. اچھا, خاتون اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہے, اس لیے میں اسپیسیفکلی اور اسٹرکٹلی بتاتی ہوں کہ آپ ایک دم سے یہ کیسے ان چیزوں کے ساتھ آ گئے, آپ کیوں اس کو پہلے سے آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ چیز. اچھا, آج کل کیونکہ رمضان المبارک ہے اور خاتون نے نہ صرف اپنی ہیلتھ کو ٹوٹلی مانیٹرڈ رکھنا ہوتا ہے انرجیٹکلی, بلکہ پورا وہ جس نے پراٹھا کھانا اس کو پراٹھا, جس کو جو چیز چاہیے افطاری میں اس کو وہ چیز, تو وہ نا اتنا زیادہ اس میں چلی جاتی کہ وہ بھول جاتی کہ اس کی سیلف بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. بلکہ مطلب فیمیل بیسیکلی دے آر ویری اسٹرانگ بٹ آن دا ادر سائڈ دے آر ویری ایموشنل ایز ویل نا. تو وہ جو ایموشنل سائڈ کو تھوڑا سا نیوٹریشنلی ہیلدی بھی کریں تو ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے. ایسا ہی. تو آئی بلیو ان دس تھنگ کہ خاتون اور ایک لڑکی اور ایک بیٹی اور ایک ماں وہ اتنی خوبصورت انٹرنلی ہوتی ہے کہ وہ اپنا معاشرہ اسی طرح خوبصورت بناتی ہے. تو اس میں خوراک کا بہت اہم رول ہے, اس کی اپنی خوراک کا بھی اور اس سے جڑے ہوئے تمام اس کے لو ونس. بہت خوب, بہت شکریہ. محترم ناظرین, 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں عورتوں کے مرتبہ و مقام کی اور ان کے حقوق اور فرائض کی. جناب مفتی صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابیات سے کس کس طرح کے کام معلوم ہیں ہماری تاریخ میں کہ وہ کیا کیا ذمہ داریاں ادا فرماتی تھیں؟ دیکھیے جی, گھریلو کام تو سارے کرتی تھی, اس کے ساتھ علم سیکھنے اور علم سکھانے کے فرائض بھی انجام دیتی تھی ماشاءاللہ, جن میں نمایاں نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے. ایون کہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض سیدہ کے دروازے پر آتے اور آپ اندر سے انہیں مسائل بتا دیا کرتی تھی. یوں ہی امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ صحابیات غزوات اور جنگوں کے تلخ اور مشکل مراحل میں بھی شامل ہوتی. کیا بات. جن میں حضرت ام سلیم ہے جو جنگ حنین میں خنجر لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑی تھیں اور آپ کا دفاع کر رہی تھیں. کیا بات. حضرت ام عطیہ 7 غزوات میں شریک ہوئی اور دیگر صحابیات بھی. اور ام عطیہ خاص طور پر ان کے فرائض یہ ہوتے تھے کہ یہ جو زخمی ہوتے ان کو اٹھاتی, مرہم پٹی, پانی پلاتی, مرہم پٹی کرتی اور تمام اس طرح کی سہولیات پیش کیا کرتی تھیں. یوں ہی صحابیات کا یہ بھی کام تھا کہ وہ غزوات کے اندر دیگر طریقوں سے بھی تعاون کرتی تھی. مثلاً تلواروں کو تیار کر دینا, جانوروں کو تیار کر دینا, جو سواریاں ہوتی تھیں. خود سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت مولا علی کی تلوار کو تیار فرما دیتے. اللہ اکبر, اللہ. اور جب آپ واپس تشریف لاتے تو وہ تلوار صاف کر دیا کرتی. سبحان اللہ, سبحان. اس طرح کے متعدد کام ہیں, بلکہ ہر میدان میں وہ آگے. حضور مجھے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو میں بات کاٹ رہا ہوں, یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں ایک روش ہے, چلن ہے کہ بہنوں سے اور بیٹیوں سے معاف کروا لیا جاتا ہے حق کے وراثت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے. تو یہ درست ہے نادرست ہے؟ کیا اس طرح معاف کروا لینے سے واقعی وہ اللہ کے ہاں بھی معاف ہو جاتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. اس معاشرے کا آپ نے وہ سلگتا مسئلہ سامنے لایا ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہیں جو بہنوں کے مانگے بغیر ان کا حق وراثت پیش کرتے ہیں, ان کو سلام. لیکن یہ بھی ایک تلخ پہلو ہے سوسائٹی کا جو سننے میں آتا ہے, اور اس پر تو بڑے بڑے دل خراش واقعات بھی پیش آتے ہیں. بڑے سانحے حادثے, بڑے سانحے رونما ہوئے ہیں. میں 2 ٹوک اور سادہ لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں, حق وراثت عورت کا وہ جبری حق ہے
جو معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوتا. سبحان اللہ, واہ واہ یعنی واہ, معاف زندہ باد. کروانے کی ڈیمانڈ کرنا تو غلط ہے ہی, کیا بات, کہ بھائی اس کو ایموشنل کریں, اس کو بتائیں ہم نے یہ خرچے کیے تھے, جذباتی دباؤ دیں, جذباتی طور پر اسے ایسا دباؤ اور پریشر دیں کہ وہ معاف کرے. یہ ڈیمانڈ بھی غلط ہے معاف کروانے کی, اور ہوتا بھی نہیں ہے. معاف کر دینے سے معاف ہوتا بھی نہیں ہے. واہ. اچھا, معاف کب ہو سکتا ہے؟ کہ آپ نے بہن کو اس کا سارا حصہ دے دیا, حصہ قبول کرنے کے بعد بہن اگر چاہے وہ بھائیوں میں تقسیم کر دے یا کسی ایک کو دینا چاہے یا کسی کو دینا چاہے, وہ اس کا حق کر سکتی ہے, لیکن وصول کرنے کے بعد بے شک اس کو دینے سے پہلے معاف کرنے کا ڈیمانڈ کرنا اور اس کا معاف کر دینا, یہ دونوں غلط ہے. بہت خوب, شکریہ. ڈاکٹر طاہرہ, جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اس بات پر کہ خواتین کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور معاشیات میں ان کا کردار ہونا چاہیے. اسلامک پرسپیکٹیو کیا کہتا ہے اس پہ؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتی ہوں جو کہ جس کا ترجمہ ذکر بھی ہو چکا ہے. جی, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب درگور کی گئی, مار دی گئی, موعودہ جو پیدا ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. بالکل. تو اس میں ایک تو وہ آ جاتی ہے کیٹیگری جسے کہتے ہیں کوکھ میں ہی مار دینا. جی, پتہ چلا بیٹی ہے تو ختم کر دیا. اور جو ایک دور جاہلیت میں بھی سلسلہ تھا کہ جی لڑکی کی پیدائش پہ چہرہ, اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ جب ان کو خبر ملتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں غم کے مارے, اور وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ ہم کدھر منہ چھپائیں. تو اگر آج بھی ہماری یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام سے, اللہ کے پیغام سے کچھ نہیں سیکھا. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اسی آیت کو آپ ذرا دوسرے پس منظر میں دیکھیے کہ موعودہ جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے, تو کیا ایک اور لڑکی جس کے جذبات ختم کر دیے جاتے ہیں, جس سے اس کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو سنپ کر دیا جاتا ہے, کیا وہ قتل نہیں ہوئی؟ یعنی وہ فزیکلی قتل نہیں ہوئی, لیکن اس کو نہ تو آپ نے یعنی ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں فرق کیا, اور بیٹیوں کے لیے وہ مواقع فراہم نہ کیے جو کہ بیٹوں کو دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہی کام کیا جو کہ دور جاہلیت میں وہ فزیکل کرتے تھے, شخصیت کا قتل کر دیا. وہ پتہ نہیں کیا اپنا کردار ادا کر سکتی تھی معاشرے کی بہتری میں, وہ معاشرے کی بہتری میں اس کو کردار ادا نہیں کرنے دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس سنپ کرنے سے آپ نے اسی زمرے میں آ گئی وہ بھی, اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں کس سبب سے یہ قتل جو ہے وہ تمہارا کیا گیا. اور امپاورمنٹ تو پھر یہ دیکھیے اس حد تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جب بھرے مجمع میں بات کرتے ہیں اور اپنی تجویز دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ خواتین کا جو حق مہر ہے اس کے اوپر ایک حد بندی کر دی جائے, ایک مخصوص حق مہر جو ہے وہ دیا جائے. تو اس پہ مجمع میں ایک خاتون کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ اے عمر, کیا تم ہمیں اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جواب دیتی ہے وہ خاتون کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے قرآن میں ہے کہ اگر تم اس کو قنطار یعنی بہت زیادہ دولت بھی دے چکی ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے. تو اس کا تو حضرت عمر نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ عمر سے غلطی ہوئی اور معاشرے کی جو ایک عورت تھی اس نے اس کی اصلاح کی. تو امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹیلنٹ, اپنی ایجوکیشن اس حد تک وہ اس خاتون کو دینی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنے موقف کو ایک دلیل کے ساتھ رکھ سکے, پورے اعتماد کے ساتھ رکھ سکے. اور پھر معاشرے کی تقریباً 50% سے زیادہ آبادی تو دیکھیں خواتین ہی ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ اگر معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی تو معاشرہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا, فالج زدہ ہو جائے گا. بالکل فالج زدہ ہو جائے گا. جیسے نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے عمدہ مائیں دو, میں تمہیں عمدہ معاشرہ دیتا ہوں. حافظ ابراہیم کا اس حوالے سے ایک شعر ہے, مصری شاعر ہیں, کہتے ہیں کہ الام مدرسۃ اذا اعدت شعبا طیب الاعراق, کہ ماں وہ مدرسہ ہے کہ جب تم اسے تیار کر دیتے ہو تو وہ ایک ایسی امت تیار کر دیتے ہو, ایسا معاشرہ تیار کر دیتے ہو جو پاکیزہ رگوں پہ مشتمل ہوتی ہے. تو ایک بیٹی کی تربیت, ایک بیٹی کی تعلیم مرد کی بھی ضروری ہے, لیکن عورت کی تربیت اس سے زیادہ ہے کیونکہ اس سے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. بہت شکریہ. ڈاکٹر آمنہ, کچھ خواتین جاب کرتی ہیں, کچھ خواتین گھریلو ہیں, ان کو مواقع یکساں نہیں ملتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے, خوراک کے, ورزش وغیرہ کے, کیا دیکھتی ہیں آپ اس حوالے سے؟
سر چاہے عورت کام کرتی ہو، گھر کا کام کرتی ہو، یا چاہے وہ ورکنگ وومن ہو، آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بیمار ہوں گے. اس کا تعلق نوکری پیشہ ہونے سے یا ہاؤس وائف ہوم میکر ہونے سے بالکل بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے خود بھی نہیں پہچانا. اسے یہ نہیں پتا کہ گھر میں اس نے، ہم کہتے ہیں جی ہم عورت میں جیسے ریگولرلی کبھی بات ہو رہی تو میں کہتی ہوں بچوں اس عورت سے شادی کرنا جس کے ہاتھوں اپنی نسل پلتے ہوئے دیکھ سکو. ایک کرائٹیریا میرے لیے یہ جو ہوتا ہے. تو جس نے، یہ تو اربوں والا کرائٹیریا ہے، جس نے آپ کی نسل پروان چڑھانی ہے، انگلش میں کہتے ہیں یو کین ناٹ پور فرام این ایمپٹی کپ. آپ ایک خالی برتن میں سے کسی کو کیا ہی دے سکیں گے. جب اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر اگلی نسل کی پروان کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور آپ کا حساب بھی یہی ہے، آپ سے سوال بھی یہی ہونا ہے، تو پھر آپ سب سے پہلے اپنا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ سیلف لو، اپنا خیال رکھنا. جب یہ عورت کو آ جائے گا تو عورت نہ نوکری کرتے ہوئے بیمار ہوگی، نہ گھر رہتے ہوئے بیمار ہوگی. گھر رہنے والی خواتین شاید اس لیے تھوڑی زیادہ بیمار ہوتی ہیں کہ ان کو ایکسپوجر وہ والا جس کا تعلق نالج سے ہے، وہ ایکسپوجر نہیں کہ 8 سے 11 بجے تک چینل پہ آ رہا ہے کہ یہ میک اپ اور یہ کپڑا اور پرفیکٹ ماں کیسے ہوتی ہے اور یہ پیو گی تو پتلی ہو جاؤ گی، وہ والا ایکسپوجر نہیں. یہ بڑا چینل ایکسپوجر ہے. وہ ایکسپوجر جس میں اس کو پتا ہو کہ اس کے لیے بیلنس ڈائٹ کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے. اس کو فرائض خیر سب بتا دیتے ہیں، اس کے حقوق اسے کوئی نہیں بتاتا. مائکرو نیوٹرینٹس کا کیا کانسیپٹ ہے، اگر وہ سب عورتوں کا ایکسیسیبل گھر میں بھی ہو جائے تو وہ گھر میں بھی نہ بیمار ہو. کچھ مشینوں کے آنے سے بھی گھروں کے حالات چینج ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں جس سیڈنٹری ہو گئے لائف سٹائل، طرز زندگی جو ہے تھوڑا سا غیر فعال ہو گیا. تو اس میں اپنے لیے ایکسرسائز کا کوئی نہ کوئی موقع وہ پیدا کر لیں، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی تو ان کا آسٹیوپروسس، ہڈیوں کا گھلنا، موٹاپا، سستی، یہ سب ان کے اوپر نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، اس میں خواتین بھی خیر ماشاءاللہ بڑی نمایاں ہیں اور مرد بھی کم نہیں ہیں. بہت اوور کانشیس ہونا اپنی صحت کے حوالے سے، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ حفظان صحت پر چلتے رہنا، وہ خود ایک بیماری نہیں بن جاتی؟ سر اس کو OCD کہتے ہیں. اگر آپ کو کس طرح کے ملے تو ان کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان کو گولیاں دے کے ٹھیک کر لیں. جی اپنا بیلنس. سر میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، سوائے محبت کے سب اعتدال میں ہونا چاہیے. تو اپنا خیال بھی اعتدال میں رکھنا ہے. سیلف لو اور سیلف آبسیشن کا فرق سمجھ کے کرنا ہے. بالکل. بہرحال خواتین کو فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ، اس کی ذمہ داری ان کی اپنی بھی ہے اور ان کے گھر والوں کی بھی ہے. آپ کا گھر آپ کے لیے ایک اور محاذ نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ، بہت خوب. اگر آپ کے گھر کی ملکہ ہے تو اس کو اس کی سلطنت کو، اس کی جگہ کو جنت بنا کے رکھنا بھی آپ کا کام ہے. سبحان اللہ. تو یہ بس ایموشنل ٹراما بھی نہ دیں، اور فزیکلی جتنا سا ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، رائٹس ان کے جو ان کے ہیلتھ کے رائٹس ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں. باقی خواتین خود اپنے لیے بالکل ایکسرسائز، واک کو وہ کر دیں. کھانا سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری ہاؤس وائفس کا ہے، ان کو لگتا ہے وہ ڈسٹ بنز ہیں، اور رزق ضائع نہ کرنے کا پورا فرض ان کے کندھوں پہ پڑا ہے. یہ پراٹھا بچ گیا، یہ رول بچ گیا. یہ طریقہ نہیں ہوتا رزق کو بچانے کا. آپ ڈسٹ بن نہیں ہیں. آپ نے یہ چیزیں آپ اتنا بنائیں جتنا بچہ کھا سکتا ہے، بلکہ آپ ماں ہیں، اسے پلیٹ فنش کرائیں، اسے کہیں یہ صاف کر کے جائے گا. اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو اس کو فریج میں رکھ دیں. آپ کے کھانے سے وہ رزق کی بے برکتی آپ نہیں بچا لیں گی، اس کو بعد میں کھانے سے آپ غریب بھی نہیں لگیں گے. آپ اس کو دوپہر کو بھی کھا سکتے ہیں. تو اپنا کھانا ٹھیک کریں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے ساتھی کے ساتھ، جو بھی آپ کے پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ ایموشنل لائزون میں آ جائیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کے لیے محاذ نہ بنیں اور ایک دوسرے کے ساتھی بن کے. جذباتی صحت مندی بھی بہت ضروری ہے. ایموشنل کوشنٹ عورت کا تھوڑا زیادہ ہے، تو جو کاؤنٹر جینڈر ہے اس کو چاہیے کہ اس کو میچ کرنے کی کوشش کریں. بہت. ڈاکٹر جویریہ جی، ابھی سیلف آبسیشن کی بھی بات ہوئی کہ بہت زیادہ حفظان صحت کا خیال رکھنا ہے. تو ہمارے ہاں نوجوان خواتین میں یہ رجحان بہت بڑھنے لگا ہے کہ وہ ڈائٹ کانشیس ہیں اور سلمنس کے جو معیارات ہیں، اس کے کیا پازیٹیو اور نیگیٹیو اسپیکٹ ہیں مجموعی طور پہ؟ بیسیکلی بیلنس ڈائٹ اور بیلنس معاشرہ اور زندگی میں بھی متوازن اگر آپ کی ہر چیز ہو تو آپ کامیابی حاصل کرتے ہو. اور مستقل مزاجی اور کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے. جی، ایون آپ نے کوئی بھی اسپیسیفک ڈائٹ کی ہے، سپوز کیجیے گا کہ ابھی بچیاں تو جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں وہ اس چیز کو ڈائٹ بولتے ہیں جس کو ہم ڈائٹ نہیں بولتے. لائک اچھا، جب آپ ہر چیز کو کٹ ڈاؤن کر دو گے اور آپ کو کہ ہم تو کچھ کھا ہی نہیں رہے ہیں تو یہ ڈائٹنگ ہو رہی ہے. ڈائٹنگ ایسے نہیں ہوتی. فاقہ ڈائٹ نہیں. فاقہ دیکھیں جو
آج کل بھی ماشاءاللہ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے اور فاسٹنگ کنڈیشن ہے, تو فاسٹنگ بھی آپ کو میڈیکل 100 قسم کی بیماریوں سے اور ایشو سے دور کرتا ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, آپ کو مطلب آپ کی جو لپڈ پروفائل ہے وہ سیٹ ہونا, آپ کے بلڈ کاؤنٹ اچھا ہو جاتا ہے, بہت سی چیزوں میں فائدہ ریکوری ہوتی ہے باڈی. اچھا, اب یہ جو ابھی کانسیپٹ ہے جس کو یہ جو بچیاں ہماری ہیں جو کالجز یونیورسٹیز کی ہیں, اچھا ان میں 2 پرابلمز ہیں, ایک بنج ایٹنگ ہے, ایک اسٹریس انڈیوس ہنگر ہے. اچھا, اسٹریس وہ جو کہ ان کا سیلف اسٹریس بنایا گیا ہے, ان کے ایسے ایسے اسٹریس سے آپ کو کیا بتاؤں, محبت میں ناکامی, پیپر میں فیل, ماں باپ نے ڈانٹ دیا, بھائی یہ کوئی لائف مطلب یہ لائف میں کوئی بات ہے کرنے والی. اچھا, بیسک چیز یہ کہ اب ڈائٹ کے حوالے سے بات کی تو اسپیسیفک ڈائٹس ہوتی ہیں نا, پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے, ملٹری ڈائٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ آپ کی پوسٹ آپریٹو کنڈیشن کی ڈائٹ ہوتی ہے جو مدرز بیبی برتھ کے بعد لیتی ہیں ویٹ لاس کے لیے. اچھا, جو ویٹ لاس ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں کہ آپ نے کھانا سارا ختم کر دیا تو آپ کا وزن کم ہوگا. کھانا ہمیشہ پروٹین اور بیلنس فوڈ کو لے کے پھر کنٹرول میں آتا ہے. نمبر 1 ویٹ کنٹرول کرنا ہے, بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, ایک چیز کا وہ نمبر 1 خیال رکھیں, پورشن سائز میں لیں کھانا, تقریباً تھوڑی بھوک رکھیں, 2 پورشنز خالی رکھیں. اچھا, یہاں پہ لوگوں کو ایک سموسہ اچھا لگ جائے وہ 10 سموسے 2-3 اور کھائے, وہ کہتے ہیں اب یہ بہت اچھا ہے, مطلب ان کی طبیعت چاہے خراب ہو جائے, چاہے وہ اگلے 3 گھنٹے بعد ہمارے حقوق پر اگلے 3 گھنٹے بعد چاہے وہ گھر والوں کو 4 گھر والوں کو ہاسپٹل میں بٹھا کے بیٹھ کے ڈرپ لگوائی ہو, ڈائریا ہوا ہے, پر کہ وہ کھانے سے دور. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں نا میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑا نا کنٹرولڈ ہونا چاہیے. جیسے سیلف آبزیشن کی ہم نے بات کی, سیلف لو کی بات کی, چیزیں بہت اچھی ہیں, پر سیلف لو میں یہ بھی شامل ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھو. اب یہ نہیں ہے کہ بوتلیں تو آئلی چیزیں, ادھر سے یہ جا رہا ہے ساتھ ہی وہ جا رہا ہے دوسری چیزیں. اچھا, وہ آپ کا معدہ ہی ہے نا اور آپ کا اپنا ہے, جی ہاں, کسی اور کا آپ نے رینٹ میں تھوڑی نہیں, اس پر ظلم نہ کریں, تو آپ اس میں ہر چیز ڈالتے ہو, پھر خود ہی بیمار ہوتے ہو. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزن کم کرنا ہے نا, نمبر 1 سارے سامعین اور لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, جی, کاربونیٹڈ بیوریجز سے جو رنگوں والے مشروبات ہیں نا, ان سے اوائڈ کریں. تلی ہوئی چیزیں, مسالوں والی چیزیں, اس کے علاوہ نہ بلکہ خود کھائیں نہ اپنے گھر والوں کو کھلائیں. خواتین تو ایسے بھی کھلاتی ہے نا کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, نمک تیز ڈال دیا, مرچ چائے آگے, پیٹ خراب ہو جائے, صحیح, طبیعت خراب ہو رہی ہو. تو یہ بیسک کچھ چیزیں اس پہ کنٹرول رکھنا ہے. بالکل. اس کے بعد جب آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو اس میں آپ کی ڈیری پروڈکٹس لازمی ہونی چاہیے, جیسے کہ سحری میں دہی کا استعمال لازمی کریں, صحیح, کارڈمن کا استعمال کریں, ہینڈ فل آف نٹس ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ضرور لے لیں. اچھا, یہ نٹس گرمیوں میں بھی لینا ہے, اس میں کوئی پورے سال آپ نے لینا ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ کی انرجی نیوٹرینٹ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا انرجی نیوٹریشن پورا کرتا ہے. صحیح. اچھا, پھر یہ جو چاروں مغز ملتے ہیں, بیج, السی کا بیج ہو گئے, چاروں مغز ہو گئے, فلیکس سیڈ ہو گئے, اس کو صبح دہی میں یا جو کے دلیے میں تقریباً اس کو مکس کر لیں سب کو ایکولی. صحیح, میں تو یہی کرتی ہوں. ہلون سیڈ ہے, السی کے بیج ہیں, دوسرے ہیں, اس میں اومیگا 3 بھی ہے. آپ 5 سیڈز بتا رہی ہیں. ہاں جی, ہاں جی, آپ 5-6 کام کرتی ہیں ماشاءاللہ بھرپور. ہاں جی, وہ پھر انہی بیجوں کی طاقت ہے. نہیں, اس میں انٹرنل اور ابھی بہت اسٹرانگ ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ فیمیل جو پوری معاشرے میں رن کرتی ہے اور تو اس کی انٹرنل لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ اس کو لومنائے کرتی ہے ہر چیز کو. تو آپ کو اپنا مطلب اگر فیمیلز کی بات کی جائے تو میں خواتین بھی جو اکثر گھر پہ اکثر تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو زندگی سے تنگ ہیں اور یہ روز کھانے پکانے چیزوں سے, تو میں کہتی ہوں جسٹ اسٹارٹ لونگ یور سیلف. اور آپ جب اپنے آپ کو پیار کریں گے نا اور اپنے پیاروں کو بھی, اپنے لونس کو بھی پیار کریں گے تو آپ بہت خوبصورت ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو چینج کرنے سے نہ صرف آپ کی ہیلتھ خوبصورت ہوتی ہے بلکہ آپ ایکسٹرنلی خوبصورت ہوتے ہیں, اور جو گھر کی ذمہ داری اور جو باہر کی ذمہ داری ہے اس کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں. ڈاکٹر فاطمہ, کوئی کچن کی خیر خبر؟ جی, ہم منیرا کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی آج کی ساری جو ریسیپیز ہیں. جو تھے برگرز وہ میں نے بنا کے ڈسپلے میں لگا دی. اب میں بناؤں گی سوبروسو کے چکن پاپرز, اور اس کو بناؤں گی, اس کو 170 درجہ حرارت پہ اس کو میں نے اس کو گرم کر لیا پین کو, اس کے آئل کو. اور اس کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کو آپ صرف فرائی کر کے خالی کھا ہی نہیں سکتے. آپ اس کو جب سے کہ بچوں کو شاورما بہت پسند ہوتے ہیں, آپ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ سے ہم سیلڈس بہت بناتے ہیں, کمپاؤنڈ سیلڈ جیسے ہو گئے ویجیٹیبلس ڈال کے ہم اس میں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو کوالٹی ہے, اس کا جو چکن ہے, یہ بہت ہی اسپائسی بھی نہیں ہے زیادہ, اور اس کو ہر کوئی بہت ایزیلی افطاری کے ٹائم کھا سکتا ہے. اور اس کو سبروسو کے جو چکن پاپرز ہیں
اس کو آپ ایز کرسپی بھی لگ رہا ہے ایز اے پلیٹر کے طور پہ کھائیں. آپ اس کو خاص طرح سیلڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ اس کو چائنیز کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو جن کو کوئی ریسپیز چاہیے ہوتی ہیں. تو ایز اے یہ چکن پاپڑس میں نے ایڈ کر دی ہے اس میں. اچھا, اس کی میں بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ یہ فرائی چیز ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ضرور دھیان رکھا کریں کہ اس کا جو آئل ہے وہ زیادہ بھی گرم نہ ہو اور ٹھنڈا بھی نہ ہو, کیونکہ اگر آپ ٹھنڈا ہوگا نا تو پھر یہ اس کی جو ہوگی نا, جو اس کی برف والی جو طے ہوگی وہ بالکل پانی میں وہ چھینٹیں پڑ سکتی ہیں. تو یہ بڑی اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے. اور اس کی آج ہم بنا رہے ہیں سبروسو کے چکن پاپڑس. صحیح. اور ساتھ ساتھ جو باقی کی ریسپیز ہیں, چکن پاستا وہ بھی میں نے کر دی ہے. اگین ساس میں نے علیحدہ رکھی ہوئی ہے اس کی, اور جو اس کا پاستا تھا وہ میں نے بوائل کر کے ویجیٹیبل سے مکس کر کے رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں, یہ چکن پاپرس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے. ویری کرنچی, آپ بچوں کو بہت پسند ہے کرنچی چیزیں. برگرز ہو گئے تو آپ ان کو منی برگرز بنا کے اس کو چکن پاپرس سبروسو کے ایڈ کر سکتے ہیں. اور آج کل جیسے افطاری کا جب دسترخوان کا ٹائم آتا ہے تو آپ اس طرح کے بچوں کو پلیٹرس بنا کے دیں تو بچے روزے بھی بہت شوق سے رکھتے ہیں, پھر افطاری کا بھی ان کو اپنا مزہ آتا ہے. بھی ہو جائیں گے, زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. جی بالکل. تو یہ آج ہم بنا رہے ہیں سبروسو کے چکن پاپرس. صحیح. اور جو ہمارا تھا یہ, اچھا سبروسو پیٹیز بھی آپ بنا رہی ہیں آج؟ جی سبروسو نہیں, آج ہم نے اس کے بنائے چکن پاپرز, اور جو ہیں اس کے جو بنائے برگرز ہیں اس کے چپلی کباب کے وہ بھی بنائے. لیکن وہ میں بنا چکی ہوں, وہ پھر میں دوبارہ بناؤں گی. لیکن اس کی چپلی کباب برگرز کے ساتھ بنایا وہ بھی بہت ٹیسٹی ہیں. اور آپ بجائے اس کے کہ باہر جا کے ہم کھاتے ہیں, اگر ہم ریڈی ٹو کوک گھر میں ان چیزوں کو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے بنائیں تو ایک تو دسترخوان خوبصورت لگتا ہے, اوپر سے آپ جب سب کے لیے بناتے ہیں تو اس میں اپنائیت ہوتی ہے. اور سبروسو کے چکن چپلی کباب اور چکن پاپرز آج دونوں میں نے بنایا, اور آپ کو میرا خیال ہے کہ بہت پسند آئیں گے. ہم منتظر ہیں شدت سے کہ ہم اسے چکھ سکیں. اور چکن اچاری ہانڈی جو دم پہ ہے وہ میں نے دم پہ رکھی ہوئی ہے. اس کا دم کھولا نہیں, اس میں ہری مرچیں اور لیمن ایڈ کرنے میں نے. ناظرین, افطار کا وقت قریب ہے اور ہم کچن میں آ چکے ہیں. منیرہ ہمارے ساتھ ہیں. منیرہ ذرا بتائیے کیا کیا کچھ بن. سب سے پہلے تو وہ جو برگر بنے ہیں اس میں کیا کیا ہے چپلی کباب کے علاوہ؟ اس میں چکن چپلی سبروسو کے چپلی کباب ہیں, اور اس کے ساتھ میں نے اس میں جو لیئرنگ کی ہے وہ میں نے چیز کی ہے, ساتھ میں انینس کی ہے, ٹماٹر کی ہے, کھیرے کی ہے, ساتھ میں لیٹس اس کی سلاد کے پتے کی ہے, اور ایک ساس اس میں مجھے پنیر بھی نظر آ رہی ہے. جی بالکل, پنیر بھی اس میں نے ایڈ کی ہے. تو پنیر کا کیا, ایک تو وہ ذائقہ ایڈ کرتا ہے, انگریڈینٹس ایڈ کرتا ہے, مگر طبی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کا طبی فائدہ یہ کہ ایک تو ڈیری پروڈکٹ ہے, جو بچے بالکل بھی دودھ نہیں پیتے ہیں یا جن کو اس کی غذائیت کی ضرورت ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کو اس کا پورا کر سکتے ہیں. اور جو خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت انرجی, جو کثرت بہت کرتے ہیں, تو وہ جب افطار کا ٹائم ہو تو وہ چیز کواٹر چیز ہے, چیڈر چیز ہے, موزارلا چیز ہے, اور اس سے گلوکوز اسپائک بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کا نارمل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے جو پاستا بنایا, پاستا میں نے اس کو علیحدہ سے رکھا ہے, اس کی ویجیٹیبل علیحدہ سے میں نے سوتے کی ہیں. ساس میں نے بنا کے رکھی ہے. اگین وہی بات کہ جتنے بھی ہمارے ساس والی فوڈز ہوتے ہیں اس میں ہم ساس تب ایڈ کرتے ہیں جب ہم نے سرو کرنا ہوتا ہے. تو جب افطار کا ٹائم ہوگا پھر میں اس کو ساس ایڈ کروں گی. ساتھ میں نے سبروسو کے چکن پاپرز بنائے ہیں. ناظرین کرام, اب ہم مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے قصیدہ غوثیہ سنیں گے اور اس کے ساتھ دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. حبك سات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي ساعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي.
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني واعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى دعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين مريدي هموتي واشتح وظني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوش السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد قول الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واشد فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلاني على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدمي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي وانظر بحالي يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين يا شاهدين وسلم وبارك علي يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا الله پروردگار عالم اپنے فضل اور مہربانی سے وقت افطار ہے تیرے حضور درخواست ہے ہم سب کا روزہ قبول فرما حالت روزہ میں جو نیکیاں نصیب ہوئیں وہ بھی قبول فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما مولا ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ہمارے ناظرین میں سے جس کے والدین اس دنیا سے گزر گئے یا اللہ ان سے راضی ہو جا پروردگار جن کے بچوں میں سے کوئی بیمار ہے والدین میں سے یا بہن بھائیوں عزیزوں میں کوئی علیل ہے ہمارے ہاسپٹلز میں جو اس وقت بستر پر بیمار پڑے ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا کر دے پروردگار عالم جو مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی خاص مدد فرما جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما یا اللہ مسافروں کو اپنی منزلوں پر خیر و سلامتی سے پہنچا بالخصوص جو تنگی معاش سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو فراخ عطا فرما میرے مولا جن کا کام نہیں چل رہا چلا دے پروردگار پاکستان اور عالم اسلام کی خیر فرما خصوصاً ہمارے ملک سے دہشت گردی کو ختم کر کے دائمی استحکام اور امن عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت بہت قریب ہے، آپ بھی وقت پر افطار فرمائیے گا، ہم بھی انشاءاللہ افطار کر کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بعد میں ہماری گفتگو جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔
ایک ذیلی اور ضمنی سوال ہے مگر شاید بہت ریلیونٹ بھی ہو جائے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھریلو جھگڑے بہت بڑھ رہے ہیں معاشرے میں اور خلا اور طلاق کے مسائل بہت شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا سدباب کرنا چاہیے؟ کیا کوئی دعائیں کرنی چاہیے؟ وظیفے پڑھنے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب ہر گھر کی داستان مختلف ہے. جی. ہر رشتے کے ٹوٹنے کے پیچھے اسباب بھی مختلف ہیں. کہیں مردوں کا ظلم ہے اور کسی گھر میں عورت کی زیادتی ہے. ہاں. کہیں ایسا بھی ہے کہ بچیوں کے رشتے توڑنے میں بچیوں کے ہی ماں باپ کا بھی دخل ہے. اللہ اللہ. ہر گھر کی چونکہ داستان مختلف ہے اس لیے ہر مسئلے کا جواب بھی مختلف ہے. بے شک. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو بھی عورت کو وہ جائز حق دینے چاہیے جو اللہ رسول نے مقرر کیے. سبحان اللہ. اور اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ عورت کو عزت دی جائے. واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. سبحان اللہ. تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک سبحان کرے. اللہ. سبحان. اور میں تمام مردوں میں سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے عمدہ سلوک کرنے والا ہوں. واہ. دوسری طرف میں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. واہ. شوہر کو آپ کے گھر کا سربراہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے. جی. الرجال قوامون علی النساء. گھر کی سلطنت کا بادشاہ وہ ہے اور آپ اس کی ملکہ ہیں. واہ واہ. آپ اس کی بادشاہی تسلیم کریں, اس کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. اگر کبھی مرد غصے میں ہو, حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس وقت فائٹ کرنے کے جی اگنور کریں. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا جو آپ کہنا چاہتی ہیں تحمل سے کام بن جاتا ہے. بالکل ایسے. میں ایک ہی جملہ کہوں گا, ہزار مسئلوں کا حل آپ کی دانائی اور آپ کی حکمت ہے. عقل سے فیصلہ کیا کریں, جذبات میں بہہ کر مت فیصلہ کیا کریں. جی. ڈاکٹر طاہرہ, آپ ایک ماں بھی ہیں اور آپ ایک بڑی یونیورسٹی میں استاد بھی ہیں, تو اپنی نجی زندگی کو, اپنے پروفیشنل کیریئر کو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, جب تک تو بچے نہیں تھے معاملہ بہت آسانی سے چل رہا تھا. سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے, اپنی کہہ لیں کہ مصروفیت کے ساتھ گھر کا چلنا کوئی مسئلہ نہیں محسوس ہوتا. جی. لیکن بچوں کے بعد جو ہے وہ تھوڑا ٹائم آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری جو بھی پروفیشنل لائف ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف آر چلڈرن, یعنی وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت خوب. یعنی بچے ہماری پریورٹی پہ ہی ہونے چاہیے, کیونکہ پہلا حکم جو ہے جو ہم سے جو سوال ہونا ہے نا وہ ہمارے سے ہمارے بچوں کے حوالے سے ہونا ہے. اس طرح حدیث میں نا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تو بچے ہماری رعیت کے اندر آتے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں جواب دیں. تو بچوں میں مجھے تھوڑا سا ایج یہ حاصل ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس اپنے بچے چھوڑ سکتی ہوں, ابھی چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے میں مطمئن ہوتی ہوں. لیکن اگر کوئی اچھا ڈے کیئر ہو جہاں پہ بچوں کو چھوڑا جا سکے تو وہ بہت ضروری ہے, ان کے لیے سیف ماحول ہر بڑے ادارے میں ضروری ہے. جی. اور اس کے علاوہ ملازمین کے پاس چھوڑنا, وہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کے ہم واقعات سننے میں آتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے خواتین کو تھوڑا سا بریک لے لینا چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کا سیف انوائرمنٹ نہ ہو جہاں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ سکیں تو زیادہ پرائیورٹی جو ہے وہ بچوں کی طرف دینی چاہیے. اور رات کا وقت جو ہے وہ خاص طور پہ ایسا ہے کہ بچے جب پورا دن آپ اگر ان کو صحیح سے ٹائم نہیں بھی دے سکے, سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ضرور ان کو ٹائم دیں. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ بات کروں, ان کو کوئی سٹوری ٹیلنگ کوئی اس طرح کی بات کر کے ان کی تربیت کے اندر اپنا کردار, کیونکہ وہ وقت بہت ضروری ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ لرننگ کے اس میں. بہت شکریہ. بالکل درست. ڈاکٹر آمنہ, بہت مختصر آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ خواتین کے کچھ طبی حقوق بھی ہیں, میڈیکل رائٹس ہیں. ویسے تو جو بھی حال ہے مولا کا شکر ہے, لیکن اگر کسی کو بتانا ہی پڑ گیا, خواتین کے طبی مسائل کا بات کر کے آپ نے مجھے وقت کم دیا اور مجھ سے سوال سخت پوچھ لیا. لیکن بہرحال کہنا صرف یہ ہے کہ خواتین کے تمام حقوق, جی, روٹی کپڑا مکان, تعلیم, صحت اور وراثت یا عزت, جی, بیسک ہیومن رائٹس ہیں. بے شک. ان کا نام حقوق نسواں رکھ کے شاید ہم نے غلط کیا, کیونکہ پھر اس کو اسی طرح سے دیکھنے لگ گئے. ایسا ہی ہے. کیونکہ ان کا نا یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں, یہ انسانی حقوق ہیں جو ہمیں دینے چاہیے. اور اسی طرح طبی حقوق بھی خواتین کو اس طرح سے نہیں مل جاتے, بلکہ الٹا خواتین کے یہ حقوق غصب کرنے والی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی میں بات کروں, ایک اور عورت ہی ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے بھی تو گھر پہ پیدا کیے تھے, تو بی بی تمہارے 15 میں سے زندہ بھی تو 8 ہے نا. بالکل درست. صحیح بات. ڈاکٹر جویریہ, ہر خاتون کو آج کل خاص طور پر ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے,
آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں بہت سارے کاموں کو ایک ساتھ اور انرجی بھی اتنی ہی رکھنا؟ ایکچولی اس میں مین جو رول ہے وہ بیلنس ڈائٹ کا بھی ہے اور بیلنس لائف اسٹائل کا بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے میرے حوالے سے پوچھا ہے تو اس میں نمبر 1 یہ کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے کہ جو وہ ایک لائن ہے ویلے دیا نمازاں ویلے دیا ٹکرا, کہ آپ نماز کے وقت میں نماز پڑھو اور جس کام کا جو ٹائم ہے اس پہ کرو اسی وقت. جیسے آج کل سحری کے اوقات میں ہم سحری کرتے ہیں, آپ جس منٹ کے اوپر جب چلا جائے تو نہیں کرتے ہیں. ایسا ہی تو مجھے لگتا ہے آپ اگر ہر چیز اپنے وقت پہ کر لو نا, اور اسی طرح سے, اور تھوڑی سی کیونکہ فیمیلز کی آل اوور بات کر رہی ہوں جی, موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہارمونل امبیلنس بہت ہوتا ہے, تو اگر فیمیل اس پہ تھوڑا ایموشنل جو ہے اس پہ کنٹرول کر لے اور تھوڑا انٹلیکچولیٹی سے چلے, ذہانت سے چلے, تو وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور میں اپنی انرجی مینٹیننس کے لیے تو ابھی آج کل باقی سب کو بھی بتاتی چلوں کہ افطاری سے سحری کے اوقات میں ڈیٹاکس واٹر, لہسن ادرک کا پانی یا ڈفرینٹ چیزیں یا ڈفرینٹ فروٹس وہ آپ لوگ لیتے رہیں, کیونکہ وہ آپ کو افطار ٹو سحور آپ کو ٹوٹلی انرجائز رکھتا ہے پورے دن کے لیے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. ناظرین کرام, کراچی اور اس کے اطراف میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, بہت وقت قریب آ چکا ہے. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری بات چیت جاری رہے گی. حضرت مفتی صاحب, کیا اسلام خاتون کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اس کی رضا پوچھی جائے شادی کے وقت, اور اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالہ سے تو ہماری حدیث کی مایہ ناز اور اصح الکتب صحیح بخاری کے اندر صریحاً حدیث موجود ہے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تنکح البکر حتی تستأذن. فرمایا کسی بھی بچی کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی رضا نہ لے لی جائے. جی, لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ بچیوں کی اجازت لی جائے, اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. رسمی کارروائی نہ ہو, اس کو بلیک میل نہ کیا گیا ہو ایموشنلی یا کسی اور طریقے سے, خوش دلی سے اس کی اجازت طلب کی جائے. اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس بچی نے ہی تو زندگی بسر کرنی ہے اور نئے خاندان کی بنیاد رکھنی ہے, نئی نسل کا سبب بننا ہے. تو جب اس کی رضا ہوگی تو رشتہ اور خاندان خوشگوار ہوگا, پھر نئی نسل جو آئے گی اس کو ایک اچھا ماحول میسر آئے گا جو تربیت سے لبریز ہوگا اور نئی نسل عمدہ طریقے سے پروان چڑھ سکے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی برکت بھی شامل ہے. برکت ہی برکت شامل ہے. جی ڈاکٹر قرۃ, جتنی بھی خواتین ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں, انٹرنیشنل وومنس ڈے کا موقع ہے, آپ کیا پیغام دیں گی سب کو؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, اس میں بنیادی طور پہ جو میں پیغام دینا چاہتی ہوں وہ تو یہ ہے کہ سمپل اپنی زندگی کے اندر سادگی لے کر آئیں, جتنی آپ کر سکتے ہیں اسے, اور اپنے بچوں کی جو شادیاں ہیں ان کو بھی سمپل لے کر آئیں. کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک تو وہ جہیز کی لعنت تو ہے, لیکن ایک پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے, قرض پکڑا جاتا ہے, اور بس ایک نمود و نمائش کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک اکٹھ کر لیا جاتا ہے, جس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے ایک نام دکھایا جاتا ہے اپنا. تو میرا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں سادگی لے کر آئیں, اور بچوں کی شادیاں جو ہے نا ان کو آسان بنائیں, جلدی کریں تاکہ زندگی میں اور بھی وہ کوئی کام کر سکیں. صرف اسی ایک مقصد کو سامنے رکھ کے نہ بیٹھے رہیں کہ جی شادی ہونی ہے تو ایک بڑا مقصد بن کے رہتا ہے, اس سے گزر جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر آمنہ, کیا آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اس معاشرے میں خواتین واقعی امپاورڈ ہیں؟ سر ڈاکٹر قرۃ امپاورمنٹ ہے, فاطمہ امپاورمنٹ ہے, ڈاکٹر جویریہ امپاورمنٹ ہے, میں امپاورمنٹ ہوں. لیکن ابھی نکلتے ہوئے میرے ابا نے مجھے کہا کہ تم اکیلی نہ جانا, ڈرائیور تمہیں ساتھ لے کے جائے گا. پھر جب میں نکلنے لگی تو پھر عثمان نے پوچھا چاچا آ گیا ہے. ان کو جس چیز کا خوف ہے اس خوف سے امپاورمنٹ چاہیے اب مجھے. انہیں کسی اور بندے کا ہی خوف ہے کہ وہ, میں 20 سال سے گاڑی چلا رہی ہوں, مجھے گاڑی چلانی آتی ہے, مجھے پتہ ہے ابو نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے. وہ امپاورمنٹ نہیں ہے. ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں,
تو اسکرین کی اس طرف بیٹھ کے کوئی عورت ہی شاید مجھے جج کری ہے کہ عورت کی رائٹس کی باتیں کرا لو اور بچوں نے پتہ نہیں افطاری کی ہے کہ نہیں, اور میاں مجھے اس ججمنٹ سے, یہ امپاورمنٹ نہیں ہے, اس ججمنٹ سے اب مجھے آزادی چاہیے. یہ ایک جرنی ہے جس میں ابھی ہم ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے. پہلے ہم نے کہا عورتیں پڑھیں گی نہیں, پھر ہم نے کہا عورتیں پڑھ لیں, پھر ہم نے کہا عورتیں کام نہیں کریں گی, پھر ہم نے کہا عورتیں کام کر لیں. پھر ایک یہ جرنی تھوڑی آگے پڑی تو ہم نے کہا چلو اب یہ بے شک چاند پہ بھی چلے جائیں. اب ہم وہاں پہنچے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چاند پہ چلی جائے, صبح کا ناشتہ بناتی جائے اور واپسی کا سالن تیار ہو. تو ابھی تھوڑا مریخ سے بھی ہوا ہے, چاند سے ہوا ہے, بس ناشتہ بناتی جائے اور واپسی کا سالن تیار ہو, اس سے تھوڑا آگے جانا ہے, پھر امپاورمنٹ ہوگی. بہت عمدہ. ڈاکٹر جویریہ, ہم نے بہت سارے خواتین کے حقوق کی بات کی آج, تو خواتین کا ایک حق خوبصورت لگنا بھی تو ہے, اور بہت زیادہ خواتین کانشیس بھی ہوتی ہیں کہ وہ خوبصورت لگیں اور دیر تک لگیں اور ہمیشہ لگیں. بالکل. تو یہ جو اینٹی ایجنگ کی کچھ آپ ٹپس بتا سکتی ہیں خوراک میں یا اپلائی کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر مردوں کے لیے بھی بتا دیں تو ہاں, ہمارے آج کل میلز بھی بہت بیوٹی کانشیس ہیں, بالکل ایسی ہے. اچھا, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت ہے روشنی چراغ حیات ہے, جو اس کا مان ہے وہی کائنات ہے. نہ سمجھو کمزور وہ تقدیر بدل دیتی ہے, عورت کی ہمت زمانے پلٹ دیتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ جہاں پہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا منتھ چل رہا ہے, اور نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی اور میڈیکل بینیفٹس لینے کا ٹائم بھی ہے. صحیح. آپ اپنے آپ کو اندر سے بھی اسپرچولی بھی کلینز کرتے ہو اور ایکسٹرنلی میڈیکلی بھی کلینزنگ کرتے ہیں. تو یہ جو روح کی طہارت کا سلسلہ روزے سے لے کے آپ کے میڈیکل ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کا نا, یہ بڑا خوبصورت ہے. صحیح. آئی بلیو ان دس تھنگ کہ انسان کی اگر اندر سے خوبصورتی ہے تو اس کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے. آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور تو آپ زندگی میں بہت سے معاملات میں بہت اچھا فیل کرتے ہو, اور وہ چیز آپ اگلے جو مطلب جو آؤٹر ورلڈ ہے ادھر بھی آپ اس چیز کی خوبصورتی کو فیل کرتے ہو. صحیح. اچھا, آپ نے کیونکہ یہ بات کی کہ خوبصورتی اور یہ رمضان المبارک, تو اس میں ایک چیز کہ گو گرین گو بیوٹیفل, سبزیوں پھلوں کا بھرپور استعمال رکھیں. کیسے اچھی بات ہے. ککمبر کا لازمی استعمال رکھیں, اس میں واٹر کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹمیٹوز کا, ٹماٹروں کا. اچھا, کوشش کریں کہ پکی ہوئی سبزیوں سے اوائڈ کریں, کچی سبزیاں لیں. تو کیوکمبر کو کس کس فارم میں ہمیں کھانا چاہیے؟ بہت طرح سے لے سکتے ہیں آپ اس کو, سیلڈز میں لے سکتے ہیں آپ اس کو, مطلب اب تو یہاں تک کہ آئس کریمز بھی بننے لگ گئی, بہت سی چیزیں آپ اس سے, پکلز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. تو آپ وہ چیزیں لیں جن کا واٹر کنٹینٹ اچھا ہے. صحیح. اچھا, ساتھ ہی ساتھ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. اب آپ لوگ نہ لیں ڈیٹاکس واٹر, نہ زیرہ پودینہ اور یہ دوسرا جو بھی آپ کو پتہ ہے. اکثر پودینے کا پانی جو ہے وہ آپ کا خون صاف کرتا ہے, رنگ کی صفائی میں مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو زیرے کا پانی آپ کا پیٹ کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. کلونجی آپ کے لیے موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کی شفا ہے. آپ اس کو کھانے میں ایڈ کریں, اس کا پانی ابال کے اگر سارا دن پیے وہ بھی بہت اچھا ہے. پر بیسیکلی کیپ یور باڈی ہائیڈریٹڈ. ہائیڈریشن اچھی رکھیں گے تو اسکن اچھی ہوگی, اور اسکن اچھی ہوگی تو آپ عید پہ بھی بہت خوبصورت نظر آئیں گے. اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مثلاً جو ہے پانی وہ بہت زیادہ مقدار میں پی لیا جائے, وہ کچھ فائدہ دیتا ہے یا مطلب بالکل دیتا ہے, کیونکہ آپ کی نارمل ہیومن باڈی کا پی ایچ لیول جو ہے وہ 7 to 8 ہونا چاہیے. اگر آپ کی باڈی بہت زیادہ ایسیڈک ہوتی ہے, اسپیشلی وہ لوگ سن لیں جو بہت زیادہ مسالے کھاتے ہیں, گوشت والی چیزیں کھاتے ہیں, یا ایسی سگریٹ کا بہت استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کا, ڈرگس کا, ان کی باڈی ایسیڈک ہو جاتی ہے. ایسیڈک باڈی کو اگر الکلائن کرنا ہے تو ایک بک تھی الکلائن اور ڈائے, تو الکلائن کرتے ہیں سبز پتوں والی سبزیوں سے. تو آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو تھوڑا سا ویجیٹیرین کر لیں تاکہ رمضان کا روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ آپ میڈیکل بینیفٹس بھی اٹھا سکیں. واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. حضرت مفتی صاحب, آپ کو میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا پیغام دیں آج کے دن کی مناسبت سے. آج کی دن کی مناسبت سے پرزور میرا پیغام وہ حدیث ہے, اور اس پیغام میں سارے پیغام مضمر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا, اتقوا اللہ فی النساء. اللہ اللہ. کیا مردوں اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. سبحان اللہ. یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں, اور کل قیامت اللہ تم سے اپنی اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا. سبحان اللہ. اپنے آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے تیار کیجیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ سب کا فردن ممنون ہوں, آپ تشریف لائے. بہت عمدہ گفتگو ہوئی, بہت جاندار
بات چیت رہی. ناظرین کرام آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل اسی طرح رحمت رمضان میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, بات چیت ہوگی, ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے انشاءاللہ.